بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے عوامل النحو، 1 نمبر سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کریں گے، اس کے متعلق جو باتیں ہیں جو شروع میں کتاب میں ہم ذکر کریں گے تو انشاءاللہ آگے کتاب میں آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ترکیب میں ہم کرتے ہیں با حرف جر، اسم مضاف، لفظ جلالہ، اس کو لفظ اللہ کو ہم کیا کہیں گے؟ لفظ جلالہ، لفظ جلالہ، لفظ جلالہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی۔ موصوف اپنے دونوں صفتوں کے ساتھ، موصوف اپنے دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر یہ ہے مضاف الیہ، مضاف الیہ۔ یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ یہ دونوں مجرور ہیں اس حرف جر کے لیے، اور حرف جر اور مجرور مل کر حرف جر اور مجرور مل کر متعلق ہے کس کے؟ اشرع فعل کے۔ جو اس کے لیے نکالیں گے ہم، اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ جہاں پر بھی جار حرف جر آ جائے تو حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر اس متعلق، اس کے لیے ایک ہم متعلق ڈھونڈیں گے، اس کو متعلق کریں گے کسی فعل کے ساتھ، یعنی کسی فعل کے ساتھ اس کو جوڑ دیں گے۔ حروف جارہ یہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اس کے لیے متعلق اس وقت ہم ڈھونڈیں گے کہ جب وہ حروف اصلیہ ہو، حروف اصلیہ ہو۔ حروف اصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ متعلق کے محتاج ہو۔ کس کے محتاج ہو؟ متعلق کے محتاج ہو، تو اس کو حروف اصلیہ کہتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس یہ حروف ہے با و تا و کاف و لام واو و منس و مز خلا رب حاشا من عدا فی عن علی حتی الی، 17 حروف جارہ ہیں۔ اب یہ 17 حروف جارہ میں ہے، بعض حروف اصلیہ ہے اور دائمہ ہے۔ حروف اصلیہ کہ ہر وقت یہ حروف اصلی ہوں گے، زائد نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ حروف زائد اصلی ہوں گے، زائد نہیں ہوں گے۔ وہ حروف وہ صرف 11 ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ پڑھیں گے تو جو حروف اصلیہ ہے وہ اس یعنی وہ لازمی ہے، لفظاً بھی معناً بھی، اور محتاج ہوتے ہیں متعلق کی۔ اور اس میں سے دوسری قسم وہ ہے کہ جو حروف کبھی اصلی ہوتے ہیں اور کبھی زائد ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو حروف زائد ہے، حروف زائد یعنی جو متعلق کے محتاج نہیں، یہ متعلق کے جب اصلی ہو تو متعلق کے محتاج ہے، جب زائد ہو تو متعلق کے محتاج نہیں ہے۔ تو جب یہ حروف زائد ہے، متعلق کے محتاج نہ ہو،
تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہے کہ وہ مانن یعنی مانن اس کی ضرورت ہوتی ہے، کسی فائدے کے لیے ذکر کرتے ہیں اس کو، یا یعنی جملے کے مضمون کی تاکید کے لیے اس کو ذکر کرتے ہیں، یا کوئی اور معنی مقصود ہوتا ہے. اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ لفظاً اور معناً اس سے استغنا ممکن نہیں ہے، یعنی اس کا ذکر کرنا لازمی ہے لیکن متعلق کا محتاج نہیں ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شبیہ بالزائد. شبیہ بالزائد. تو ابھی یہاں پر تفصیل کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے با، کاف اور لام اور من. یہ ایسے حروف ہے کہ یہ کبھی زائد ہوتے ہیں اور کبھی اصلی ہوتے ہیں، کبھی زائد ہوتے ہیں کبھی اصلی ہوتے ہیں. جب یہ اصلی ہو تو یہ متعلق کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی اس کے لیے متعلق ڈھونڈنا پڑے گا، اس کے لیے متعلق ڈھونڈنا پڑے گا. اور یہ ہے واو، منز، مز، 3 4 5 6 7 8. یعنی ان چاروں کے علاوہ یہ واو، منز، مز، فی، عن، علی، حتی، الی، یہ ہمیشہ اصلی ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ اصلی ہوتے ہیں. کون کون سے؟ واو، منز اور مز اور فی، عن، علی، حتی، الی، یہ اصلی ہوتے ہیں ہمیشہ. تو یہ ہمیشہ اس کے لیے ہم متعلق ڈھونڈیں گے، چاہے وہ متعلق فعل ہو، چاہے شبہ فعل ہو، یعنی اسم فاعل ہو، اسم مفعول ہو، اسم تفضیل ہو، مصدر ہو. اب یہاں پر کچھ ایسے ہیں کہ اس کا جملے میں ہونا ضروری ہے، لیکن زائد کی طرح کس چیز میں ہے کہ اس کے لیے متعلق کے محتاج نہیں ہوتے، یعنی متعلق کے کسی کے ساتھ اس کا تعلق جوڑنا اور اس کے محتاج نہیں ہوتے. نمبر 1 آدھا، نمبر 2 حاشا، نمبر 3 ربا اور نمبر 4 خلا. اس کو ہم متعلق نہیں کریں گے کسی کے ساتھ، اس کو ضرورت نہیں ہے. تو اس کے 3 قسمیں ہم ذکر کر رہے ہیں. جو اصلی ہے وہ ہر وقت متعلق کے محتاج ہوتے ہیں. جو زائد ہے تو زائد اگرچہ لفظ میں زائد ہے لیکن کسی معنی کی یعنی جملے کے جو مضمون ہوتے ہیں اس کی تاکید کے لیے لائے جاتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا کہ با ہے، کاف ہے، لام ہے اور من ہے. اس کی مثال ہے مثلا حل من خالق، من خالق غیر اللہ، حل من خالق غیر اللہ. یہاں پر من کیا ہے؟ یہ زائد ہے، اس کو متعلق کی ضرورت نہیں ہے. با زائد، کاف زائد ہو، لیس کمثلہ شیء، کمثلہ شیء. کاف یہ کیا ہے؟ زائد ہے، تو یہاں پر اس کا بھی متعلق کی ضرورت نہیں ہے. لام زائد ہو، مثلا لربہم یرہبون. تو اب لام کیا ہے؟ زائد ہے، متعلق کی ضرورت نہیں ہے، اس سے متعلق کرنے کی ضرورت اس کو نہیں ہے. رب، مثلا رب صائم، اس کو بھی متعلق کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کو متعلق کی بالکل ضرورت نہیں ہے جب یہ زائد ہو، اور جب زائد نہ ہو تو اس کو متعلق کی ضرورت ہے. کس کے؟ متعلق کی ضرورت ہے. لام ہے اور من، کاف اور با، کفا باللہ شہید، کفا باللہ وکیلا، یعنی کفا اللہ وکیلا. با کیا ہے؟ زائد ہے، اس کو متعلق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب زائد ہو تو متعلق نہیں کریں گے، اور جب اصلی ہو متعلق کریں گے. اور خلا، ربا اور عدا اور حاشا اس کا بالکل کسی کے ساتھ متعلق نہیں کریں گے. ابھی یہ بات تو ہو گئی کہ حروف جارہ جہاں پر بھی ہو اس کے لیے ہم متعلق ڈھونڈیں گے. وہ متعلق چاہے فعل ہو،
چاہے اس میں فاعل ہو، چاہے اس میں مفعول ہو، چاہے مصدر ہو، چاہے اس میں تفضیل ہو، جو بھی ہو اس کے ساتھ ہم متعلق کریں گے۔ ابھی پھر جب یہ متعلق ہے، یہ حرف جر ہے، یہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر، اس کے لیے ہم کیا ڈھونڈیں گے؟ متعلق، متعلق یعنی جس کے ساتھ اس کا تعلق ہم بنا دیں۔ تو پھر اس کے دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں ظرف لغو اور ایک کو کہتے ہیں ظرف مستقر۔ یہ مستقر ہے، یہ لغو ہے۔ ظرف لغو اس کو کہتے ہیں کہ متعلق، یہ متعلق جو ہے وہ لفظوں میں موجود ہو، متعلق کیا ہو؟ لفظوں میں موجود ہو۔ مثلا ہم یہ کہیں مررت بزید، مررت بزید، تو ابھی با حرف جر ہے، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہے کس کے؟ مررت کے۔ تو ابھی یہ متعلق ہے، متعلق، اور یہ متعلق ہے، یہ متعلق ہے۔ ابھی یہ متعلق جو ہے لفظ میں موجود ہے، تو اس ظرف کو، یہ جار مجرور، یہ ہے ظرف لغو، ظرف لغو، ٹھیک ہے، ظرف لغو۔ اور یہاں پر الاعمال بالنیات، تو الاعمال مبتدا ہے، بالنیات یہ جار مجرور ہے اور متعلق ہے یا معتبرتن کے یا تعتبروں کے، معتبرتن یا تعتبروں کے، یعنی الاعمال معتبرتن او تعتبر بالنیات، تو اس کے لیے ہم نے مقدر نکالا معتبرتن او تعتبر بالنیات۔ تو یہاں پر یہ ظرف، اس ظرف کو یعنی بالنیات کو ہم کیا کہیں گے؟ ظرف مستقر، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ظرف مستقر کہیں گے۔ الحر بالحر یعنی المقتول او یقتل بالحر، اس میں مفعول لے لیں گے یا فعل کے ساتھ متعلق کریں گے، تو اس بالحر کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے ظرف مستقر، ظرف مستقر بھی کہتے ہیں، ظرف مستقر دونوں کہتے ہیں۔ النجات فی الصدق یعنی حاصلۃ او تحصل، حاصلۃ او تحصل فی الصدق، تو ابھی فی الصدق اس کے لیے ہم نے مقدر نکالا، النجات فی الصدق لفظ میں یہاں پر موجود نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہم متعلق کر دیں اس کو، یعنی یہ متعلق ہے اور اس کا متعلق لفظ میں موجود نہیں ہے، تو فی الصدق یہاں پر کیا ہے؟ ظرف مستقر ہے۔ تو یہاں پر بھی با حرف جر ہے اور یہ مجرور ہے، اس کے لیے متعلق جو ہے وہ لفظ میں موجود نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے اشرع نکال دیا، اشرع، تو اشرع کو ہم نے نکال دیا یعنی مقدر نکال دیا اس کے لیے۔ تو معنن ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، لیکن لفظ میں موجود نہیں ہے، تو ہم نے مقدر نکالا، تو یہ کیا ہے؟ ظرف مستقر ہے، ظرف مستقر، ظرف مستقر۔ تو فعل اپنے فاعل جس میں انا ضمیر مستتر ہے وجوباً، انا ضمیر مستتر ہے وجوباً، جس کی تعبیر کی جاتی ہے انا کے ساتھ، تو اشرع فعل اور ضمیر جس کی تعبیر کی جاتی ہے انا کے ساتھ، وہ فاعل اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً ہے، اور معنن کیا ہے؟ انشائیہ ہے، معنن انشائیہ ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ جس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بسم اللہ کی ترکیب کی، پھر جار مجرور کے متعلق ہم نے کہا کہ اس میں جو حروف اصلی ہے وہ متعلق کے محتاج ہوتے ہیں، جو حروف کبھی اصلی ہوتے ہیں کبھی زائد ہوتے ہیں، تو جب اصلی ہو تو متعلق کے محتاج ہوتے ہیں، جب غیر زائد ہو تو متعلق کے محتاج نہیں ہوتے۔ اور اس حروف جارہ میں کچھ ایسے حروف ہے کہ جو شبیہ بالزائد ہے، شبیہ بالزائد کا مطلب یہ ہے کہ لفظاً اور معنی اس سے استغنا ممکن نہیں ہے، یعنی اس کو آپ نہ لفظوں سے ہٹا سکتے ہیں اور نہ معنی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، یعنی استغنا نہ لفظاً ممکن ہے نہ معنی ممکن ہے، لیکن محتاج نہیں ہوتے متعلق کو، جس طرح ربا، حاشا، خلا اور عدا۔ اور پھر ہم نے یہ بتایا کہ ظرف دو قسم پر ہے، ایک ظرف لغو اور ایک ظرف مستقر ہے۔ تو ظرف لغو اس کو کہتے ہیں کہ جس کا متعلق لفظوں میں موجود ہو، اور ظرف مستقر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو۔ اس کے لیے ہم فعل کو یا اسم فاعل اسم مفعول کو
نکال لیتے ہیں تو اس میں پھر وہ متعلق جو ہے وہ کبھی افعال عامہ میں سے ہو. افعال عامہ اس کو کہتے ہیں کہ ثابتن ہو، ثابتن ہو، کائن ہو، اور موجود ہو، حاصل ہو. تو یہ عروف عامہ ہے، یہ افعال عامہ ہے. ثابت، کائن، موجود، حاصل، واجب. اور اس کے علاوہ جس طرح ہم نے معتبرۃ نکال دیا یا پر مقتول نکال دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ افعال خاصہ ہے. اور یا اسماء یعنی مشتقہ خاصہ، یعنی افعال خاصہ میں سے ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.